السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 17 اور 18 کی تدبیق۔ مثلہم، تا کو نرمی سے پڑھنا ہے۔ مثلہم، میم ساکن پر زیادہ نہیں رکے۔ کمثل الذی، اب کمثل میں تا کے اوپر زبر ہے اور تا بہت نرمی سے پڑھا جانے والا حرف ہے۔ پھر للذی، ذال بھی جو ہے نرمی سے پڑھے جانے والا حرف ہے۔ پھر ذال کو سین سے ملائے۔ کمثل الذی، اب ذال کو اور سین کو دونوں کو سختی سے بھی نہیں پڑھنا اور دونوں کو نرمی سے بھی نہیں پڑھنا۔ ذال جو ہے وہ نرمی سے پڑھا جانے والا ہے، سین جو ہے وہ سختی سے، اور سیٹی کی آواز اس میں ہونی چاہیے۔ پھر تو، واو لین ہے یہاں پر۔ قد، یہاں پہ خیال رکھے قد نہ بنے، قد قد نارا، نا الف مدہ۔ پھر تنوین کی آواز کو یہاں ہم چھپائیں گے، آواز ناک میں اخفا کریں گے۔ فلما، مشدد میم مشدد پر ایک الف جتنا ٹھہرے۔ پھر آگے مد جو ہے بڑی مد 2 الف کے برابر ہم یہاں پہ ٹھہریں گے۔ پھر آگے جائیں گے اضاءت، یہاں پر بھی مد ہے بڑی مد 2 الف کے برابر۔ ات، تا ساکن کا خیال رکھے، ہلے نہیں۔ ما الف مدہ، حو واو لین، حولہ، ذہب اللہ، اس میں جالہ کو پر پڑے، بینو واو مدہ، رحم را کو باریک کرے، وترا، را کو موٹا پڑھنا ہے، را کے پر زبر ہے۔ فی یا مدہ، ظلمات، اب یہاں پر بھی 2 پیش اکٹھے ہیں، دھیان رکھے دونوں پیش میں سے کوئی بھی پیش مجہول نہ ہو، دونوں کو ہونٹوں کی گولائی سے ادا کرے۔ ظلمات اللہ، تلا، تا کو ہم لام سے ملا رہے ہیں۔ یوب، با کے اوپر قلقلہ، رو واو مدہ اور آخر میں مد عاجل سکون۔ صم بکم، اب صم میم مشدد پر بھی ٹھہرنا ہے۔ پھر اقلاب ہے، میم تنوین کے بعد اگر با آ رہی ہو تو یہاں پر تنوین کی آواز میم میں بدل جاتی ہے، تو یہاں پہ دھیان رکھیں۔ صم بکم، اور کاف اس کو سختی سے نہ پڑھے، ٹھیک ہے، سختی سے بھی نہ پڑھے اور ہلائے بھی نہیں۔ بکمن، اب یہاں پر تنوین کا ہم نے آواز کو ظاہر کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ عین ہے، عین حروف حلق سے، حلق سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ جب وہ نون ساکن یا تنوین کے بعد آئے تو وہاں پر آواز کو ہم چھپاتے نہیں، اظہار کرتے ہیں۔ عمیوں، اب یہاں پر تنوین کا ہم نے اخفا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ عمیوں فہم، لا الف مدہ، یر، را موٹے پڑھنی ہے، یرجعون واو مدہ اور آخر میں مد عاجل سکون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 17 اور 18 کی تدبیق۔ مثلہم، تا کو نرمی سے پڑھنا ہے۔ مثلہم، میم ساکن پر زیادہ نہیں رکے۔ کمثل الذی، اب کمثل میں تا کے اوپر زبر ہے اور تا بہت نرمی سے پڑھا جانے والا حرف ہے۔ پھر للذی، ذال بھی جو ہے نرمی سے پڑھے جانے والا حرف ہے۔ پھر ذال کو سین سے ملائے۔ کمثل الذی، اب ذال کو اور سین کو دونوں کو سختی سے بھی نہیں پڑھنا اور دونوں کو نرمی سے بھی نہیں پڑھنا۔ ذال جو ہے وہ نرمی سے پڑھا جانے والا ہے، سین جو ہے وہ سختی سے، اور سیٹی کی آواز اس میں ہونی چاہیے۔ پھر تو، واو لین ہے یہاں پر۔ قد، یہاں پہ خیال رکھے قد نہ بنے، قد قد نارا، نا الف مدہ۔ پھر تنوین کی آواز کو یہاں ہم چھپائیں گے، آواز ناک میں اخفا کریں گے۔ فلما، مشدد میم مشدد پر ایک الف جتنا ٹھہرے۔ پھر آگے مد جو ہے بڑی مد 2 الف کے برابر ہم یہاں پہ ٹھہریں گے۔ پھر آگے جائیں گے اضاءت، یہاں پر بھی مد ہے بڑی مد 2 الف کے برابر۔ ات، تا ساکن کا خیال رکھے، ہلے نہیں۔ ما الف مدہ، حو واو لین، حولہ، ذہب اللہ، اس میں جالہ کو پر پڑے، بینو واو مدہ، رحم را کو باریک کرے، وترا، را کو موٹا پڑھنا ہے، را کے پر زبر ہے۔ فی یا مدہ، ظلمات، اب یہاں پر بھی 2 پیش اکٹھے ہیں، دھیان رکھے دونوں پیش میں سے کوئی بھی پیش مجہول نہ ہو، دونوں کو ہونٹوں کی گولائی سے ادا کرے۔ ظلمات اللہ، تلا، تا کو ہم لام سے ملا رہے ہیں۔ یوب، با کے اوپر قلقلہ، رو واو مدہ اور آخر میں مد عاجل سکون۔ صم بکم، اب صم میم مشدد پر بھی ٹھہرنا ہے۔ پھر اقلاب ہے، میم تنوین کے بعد
اگر با آ رہی ہو تو یہاں پر تنوین کی آواز میم میں بدل جاتی ہے، تو یہاں پہ دھیان رکھیں۔ صم بکمن، اور کاف اس کو سختی سے نہ پڑھے، ٹھیک ہے، سختی سے بھی نہ پڑھے اور ہلائے بھی نہیں۔ بکمن، اب یہاں پر تنوین کا ہم نے آواز کو ظاہر کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر عین ہے، عین حروف حلق میں سے، حلق سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں، جب وہ نون ساکن یا تنوین کے بعد آئے تو وہاں پر آواز کو ہم چھپاتے نہیں، اظہار کرتے ہیں۔ عمیوں، اب یہاں پر تنوین کا ہم نے اخفا کرنی ہے، ٹھیک ہے، عمیوں فہم، لا الف مدہ، را موٹے پڑھنی ہے، یرجعون و مدہ، اور آخر میں مدہ رزد سکون۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کریں گے انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 17 اور 18 کا ترجمہ اور روٹ ورڈز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مثلہم، مثال ان کی، کا مثلی، مانند مثال کے، الذی، وہ جو، استوقد، جلائی، نارن، ایک آگ یا کوئی آگ، فلما، تو جب، اضاءت، روشن کر دیا، ما حولہ، اس کا ماحول، اس کا ارد گرد، ذہب اللہ، لے گیا اللہ تعالیٰ، بنورہم، ساتھ اس کی روشنی کو، وترکہم، اور چھوڑ دیا اس کو، فی، میں، ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، نہیں وہ دیکھ سکتے، نہیں وہ دیکھتے۔ روٹ ورڈز پہ چلتے ہیں۔ مثلہم ہے مثل، مانند، مثال، اور اس کا روٹ ہے میم سا لام۔ اس کے بعد کا مسئلہ، وہی لفظ ہے مسئلہ، صرف کا اضافہ ہوا۔ کا جو ہے یہ حرف تشبیہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مانند یا جیسا کہ۔ الذی، الذی تو ہم کر چکے ہیں۔ استوقدہ، واو قاف دال، اس کا روٹ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بھڑکائی یا جلائی۔ ایندھن کی لکڑیاں جن سے آگ جلائی جاتی ہے، اور آگ کے شعلوں کو بھی وقود کہا جاتا ہے۔ وقدہ، بھڑکانا۔ اور اس کے بعد ہے نارن، نارن کا روٹ ہے نون واو را۔ آگ کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، لیکن نورن کا بھی روٹ یہی ہے، نون واو را، دونوں کا ایک ہی روٹ ہے، نارن اور نورن کا۔ ان میں تھوڑا فرق ہوتا ہے، یہ سمجھیے، انشاءاللہ آگے بھی چل کے اس کو ہم دیکھتے ہیں، آگے اور سمجھ آئے گی اس کی۔ نارن جو ہوتا ہے آگ، اگر اس سے روشنی اگر کم ہو اور حرارت زیادہ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے نارن، یعنی آگ ہے، اور اگر حرارت اور تپش کم ہو اور روشنی زیادہ ہو تو پھر وہ نورن کہلاتا ہے۔ روشنی زیادہ ہو تو وہ نورن ہے، اور تپش زیادہ ہو تو وہ نارن ہے۔ روٹ ایک ہی ہے، نون واو را۔ اس کے بعد ہے اضاءت، ضاد واو حمزہ، اس کا روٹ ہے۔ اس سے پہلے لفظ آیا فلما، فلما ہوتا ہے فا کا اور لما کا، یہ مرکب ہے، دو الفاظ ہیں، فا پس، پھر، یا تو، ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں اب تک، اور لما جب۔ اس کے بعد ہے اضاءت، ضاد واو حمزہ، اس کا روٹ ہے۔ ایسا نور جس میں روشنی ہو، تپش اور حرارت بھی ہو، اور اس کو ضیاء کہا جاتا ہے، یعنی روشنی ہو جو نورن ہے، اس کے اندر تپش اور حرارت نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، لیکن جو ضیاء ہے اس میں تپش اور حرارت بھی ہوتی ہے اور روشنی بھی ہوتی ہے، لیکن روشنی زیادہ ہوتی ہے، تپش اور حرارت کم ہوتی ہے۔ ماحولہ، ہا واو لام، اس کا روٹ ہے، اس کا مطلب ہے ارد گرد یا ماحول۔ اور اس کے بعد ہے ذہبہ، ایک نیا لفظ ہے، ذاہبہ، اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ لے جانا، چلے جانا، چلتے رہنا، کسی چیز کو لے جانا۔ بنورہم، نون واو را، وہی روٹ جو میں نے ابھی پہلے بھی بتایا، اور میں نے بتایا کہ ایسی روشنی جس میں حرارت اور تپش نہ ہو، اتنی کم ہو کہ نہ ہو تقریباً۔ پھر اس کے بعد ہے تارکہم، تارا کاف، اس کا روٹ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا چھوڑ دینا، خواہ ارادتاً ہو یا غیر ارادی طور پہ۔ فی ظلمات، ظلمات کا روٹ ہے ذو لام میم،
اندھیروں کو کہا جاتا ہے، تاریکیوں کو کہا جاتا ہے، اور ظلم اس کا کیونکہ روٹ ہے، تو ظلم کا مطلب ہوتا ہے بے انصافی کرنا، کسی کو کم کر کے دینا، اس کے حق سے کم کر کے دینا۔ لا نہیں نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یبصرون، یبصرون ہے با صاد را، اور اس کا مطلب ہوتا ہے وہ دیکھتے۔ یہ بصارت اور بصیرت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے اگلی آیت ہے آیت نمبر 18، صم بکم عمی فہم، صم بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم پس وہ یا پھر وہ یا تو وہ لا نہیں یرجعون وہ لوٹیں گے، وہ رجوع کریں گے۔ سمن کو دیکھ لیتے ہیں، صاد میم اس کا روٹ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بہرے، سننے کی حس کا ضائع ہو جانا، بہرا پن اس کو یہ بولا جاتا ہے۔ بکمن گونگے ہیں، پیدائشی گونگے کے لیے بولا جاتا ہے۔ عمیون اندھے ہیں، اس کا بکمن کا روٹ ہے با کاف میم، اور عمیون کا روٹ ہے عین میم یا۔ امید ہے آپ کو یاد ہوگا، کل کے سبق میں بتایا گیا تھا، ہن ہوتا ہے جو جس بصیرت کے اندھے پن کے لیے، اور عمیون ہوتا ہے آنکھوں کے اندھے پن کے لیے۔ صرف ایک روٹ ورڈ میں صرف ایک لفظ کا فرق ہے، اس میں ہا ہم نے پڑھا تھا ہا، اور اس میں ہم نے پڑھا یا۔ عمیون جو بصیرت کا اندھا پن ہوتا ہے۔ لا یرجعون را جیم عین اس کا روٹ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے غور کرنا اور لوٹنا، کسی چیز کا اپنے مبتدا کی طرف لوٹنا، اپنے شروع کی طرف لوٹ جانا کسی چیز کا۔ اچھا، ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو الفاظ یاد کرنے کے لیے بتاؤں، ہماری استاذہ نے بھی ہمیں بتایا تھا کہ سمن ہوتا ہے بہرے، اس کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں بہرے کو؟ جو سن نہ سکتا ہو، تو سمن بھی سا کی ساؤنڈ سے ہے نا، سن نہ سکنے والا بہرا سمن۔ بکمن کہتے ہیں گونگے کو، بولنا بھی با سے ہے نا، اور بکمن بھی با سے ہے، اور عمیون اندھے، تو اندھا پن بھی جو ہے اس کو آ کی ساؤنڈ سے، اور عمیون بھی آ کی ساؤنڈ سے۔ یہ ایک ایسی چھوٹا سا آسانی کے لیے، یاد رکھنے کے لیے یہ ہمیں ہماری استاذہ نے بتایا تھا، تو میرے ذہن میں آیا کہ آپ کو بھی بتا دوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے، پڑھنے، سیکھنے کی آسانی دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ آج ہم سورہ البقرہ کی 2 آیات کو دیکھیں گے، آیت نمبر 17 اور 18، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے ذہن میں رکھیے کہ ہم ابھی منافقین کی بات پڑھ رہے ہیں، ایسے پہلے متقین اور کافرین کی بات ہم پڑھ چکے ہیں، اب ہم منافقین کی بات پڑھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کس گروہ میں شامل ہیں۔ منافقین کی نشانیاں بتائی گئیں، اگر ان میں سے کوئی نشانی خدا نخواستہ ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے، ہمارے اندر موجود ہے، تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، کیونکہ اگر اصلاح نہیں کریں گے تو اس کا انجام ابھی ہم نے پچھلی جو 2 آیات پڑھی ہیں ان کے اندر بتا دیا گیا ہے کہ جو ہم نے سورہ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگی تھی نا، تو اللہ نے سند دے دی کہ یہ چند صفات ہیں جو اپنے اندر پیدا کر لیں گے وہ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی متقین کی جو صفات بتائی گئی تھیں۔ لیکن جو ہدایت نہیں پا سکتے وہ کون ہیں؟ وہ یہ منافقین ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم جب ہم نے اللہ سے دعا کی ہے نا، تو اس کے بعد ہمیں اپنا ظاہر اور اپنا باطن ایک کرنا پڑے گا، اور ہمیں جھوٹ بولنا چھوڑ کے، فساد کرنا چھوڑ کر، اور یہ لا یعلمون کی کیفیت سے نکل کر اللہ کے علم کی طرف آنا ہوگا،
اور دین کا مذاق اڑانے کی بجائے دین کی قدر کرنا ہوگی، اور اگر ایسا کریں گے تو اللہ ہدایت کا راستہ کھول دے گا، ورنہ پھر یہ گمراہی خریدنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ نے جن کی مثال دی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہی کو خرید لیتے ہیں اور وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ اب یہاں سے آیت نمبر 17 سے منافقین کے دو گروہوں کی بات شروع ہو رہی ہے۔ پہلے گروہ کی مثال دی گئی کہ اس گروہ کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو تاریک اور اندھیری رات میں بھٹک گیا ہو۔ اللہ فرما رہا ہے مثلہم، مثال اس کی کمثل الذی استوقد نارا۔ اب یہ جو یہاں پہ بتایا گیا نا الذی کمثل الذی، الذی سے کیا مراد ہے؟ الذی سے مراد ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے کفر اور شرک کے اندھیروں میں قرآن کی ہدایت کی، نور ایمان کی شمع روشن کی، اسلام کی شمع روشن کی، اور کہا گیا استوقدہ نارن، انہوں نے آگ دہکائی، آگ جلائی۔ یہاں پہ آگ سے مراد کیا ہے؟ ہدایت اور اسلام کی روشنی جو انہوں نے جلائی۔ فلما اضاءت ما حولہ سے مراد ہے کہ ہدایت کی روشنی یعنی ایمان کا نور انہوں نے پھیلایا۔ یہ جو پہلی مثال دی گئی ہے نا، یہ اعتقادی منافقین کی ہے جن کے عقیدے میں خرابی ہوتی ہے۔ جب منافق نے کلمہ پڑھا تو دل میں نور پیدا ہوا۔ یہ نور اندر کا نور ہوتا ہے، ہر انسان کے اندر ایک نور ہوتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سامنے آئیں تو اس کے دل کے اندر جو روشنی تھی وہ اور زیادہ بھڑکی، اور زیادہ اس کو روشنی مل گئی۔ تو اب جو اعتقادی نور ہے نا، وہ حق اور باطل، حلال اور حرام کو سمجھنے میں لگ گیا۔ یہ باہر کا نور تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روشن کیا۔ منافقین کا پہلا گروہ کلمہ پڑھنے کے بعد حق اور باطل کا فرق دیکھنے کے بعد منافق ہو جاتا ہے، یعنی دل میں کچھ اور زبان پر کچھ اور۔ دل کا نور جو ہوتا ہے یعنی ایمان کا نور، وہ باہر لپک کر باہر کی روشنی کو اگر پکڑ لے، جو باہر کی روشنی کون سی ہے؟ جو اسلام کی روشنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلائی ہے، اس کو پکڑ لے تو اس کی روشنی، دونوں روشنیاں مل کے اس کو مسلمان کر دیتی ہیں۔ لیکن اگر وہ اندر کی روشنی باہر کی روشنی کی طرف نہ لپکے یا لپکنے کی کوشش کرے اور انسان اس کو تھپک کر سلا دے، حق دیکھنے کی صلاحیت ان سے چھن جائے، تو پھر یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نیک اعمال کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، نیک بننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، مسلمان ہونے کی کوشش ہی نہیں کرتے، کیونکہ کیونکہ ان کا جو دل ہے وہ مردہ ہو چکا ہوتا ہے، تو یہ اندر کی روشنی کو بھی دبا رہے ہوتے ہیں، تو یہ پکے منافق ہوتے ہیں، یہ اعتقادی منافق ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھیلائی ہوئی روشنی ہے، اس سے جو لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں وہ پھر اولئک هم المفلحون میں شامل ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اس روشنی سے فائدہ نہیں اٹھاتے، یاد رکھیے اس روشنی سے فائدہ اٹھانے کے لیے اخلاص پہلی شرط ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش پہلی شرط ہے۔ روشنی تو باہر لپکتی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پکے کافر کے اندر بھی جو روشنی ہے، یہ روشنی کیسے پیدا ہوئی؟ انشاءاللہ آگے چل کے اس کو ہم پڑھیں گے، آپ کو بات اور واضح ہو جائے گی، لیکن ابھی صرف یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہر دل کے اندر ایک روشنی ہے جو اس کے پیدائش کے ساتھ اللہ نے اس کے دل میں پیدا کی ہوئی ہے۔ پکے کافر کے دل میں بھی یہ روشنی ہوتی ہے، لیکن جب وہ باہر لپکتی ہے باہر کی روشنی کی طرف یعنی اسلام کی طرف، تو اندر کی روشنی کو انسان خود تھپک کر سلاتا ہے اور خود ادھر ادھر انوالو ہوتا ہے تاکہ اس کی روشنی باہر نہ لپکے، تو وہ اس کو منافق بنا دیتی ہے، کافر بنا دیتی ہے۔ لیکن اگر وہ اس کو موقع دے دے باہر نکلنے کا، باہر کی روشنی سے جا ملنے کا، تو وہ اس میں بڑھوتری کرتی ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو وہ لوگ جن کی روشنی باہر کی روشنی سے مل جاتی ہے وہ ان کو فائدہ دیتی ہے۔ یہاں پہ فرمایا فلما اضاءت ما حولہ، جب اس نے روشن کر دیا اپنے ارد گرد کو۔ ایک شخص، اللہ سے مراد میں نے جیسے پہلے بتایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نارن سے مراد جو انہوں نے دین اسلام کی روشنی پھیلائی سب طرف، وہ ہے
پھر جب ان کی روشنی سے جو انہوں نے آگ جلائی تھی اس آگ سے ارد گرد کا ماحول روشن ہو گیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ ان کا نور چھین کر لے گیا۔ کن کا نور؟ بنورہم، کن کا نور چھین کر لے گیا؟ وہ جن کے دلوں میں چھوٹا نور تھا اور وہ جنہوں نے اس نور کو باہر نہیں نکلنے دیا، اللہ فرما رہا ہے پھر میں نے ان کا نور چھین لیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کو چھوڑ دیا ایسے اندھیروں میں جہاں پہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ اس کے بارے میں ایک رائے اور بھی ہے، وہ یہ کہ جب اندر کی روشنی نے باہر کی روشنی کو لپک کر لے لیا، باہر اتنی روشنی ہوئی کہ ماحول جیسے چندھیا جاتا ہے، تو کچھ لوگوں نے فوراً ایمان قبول کر لیا، لیکن وہ اپنے ایمان میں پختہ نہ ہوئے۔ منہ سے تو کہہ دیا، کلمہ پڑھ لیا، لیکن اس کے پختہ کرنے کے لیے کوششیں نہ کی، اللہ سے رابطہ نہ رکھا، تو ان کی روشنی آہستہ آہستہ بجھ گئی۔ ان کے چراغ کو تیل نہیں ملا نا، اس کو ماحول نہیں ملا، تو ان کا چراغ جو ہے وہ بجھ گیا، اور پھر اتنا بجھا کہ اللہ نے پھر ان کا سب کچھ، ان کا جو نور ہے وہ ان سے چھین لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا، ان کو اندھیروں کے ظلمات کے اندر چھوڑ دیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نور سے مراد ایمان اور ظلمت سے مراد کفر ہے۔ یہ لوگ ہدایت پر آئے لیکن پھر سرکشی کر کے بہہ گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ اسلام لائے اور پھر منافق بن گئے، مرتد ہو گئے، ان کے دل میں ایمان اور اخلاص نہیں رہا نا۔ تو یہاں ظلمات سے مراد کفر اور شرک کے اندھیرے ہیں، اور اس سے مراد یہ ہے کہ وہ مفاد پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے، جہالت کے اندھیروں کے اندر وہ ڈوب گئے۔ حق دیکھنے کی صلاحیت اللہ کیوں چھین لیتا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے پھر ان کا نور، وہ جو دل کے اندر چھوٹا سا نور تھا نا جو ہر پیدائش کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی پھر ان سے چھین لیا۔ کیوں چھین لیا؟ یہ اس وجہ سے کہ حق کو دیکھ کر پہچان کر جو لوگ اس کو ایسا شو کرتے ہیں جیسے انہوں نے نہیں دیکھا، نہیں پہچانا، دراصل وہ تکبر کر رہے ہوتے ہیں، دراصل ان کی نیتیں خراب ہوتی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ صرف ماحول کافی نہیں ہوتا، بصیرت کی روشنی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ روشنی نہ رہے تو انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ یہی منافقین کے ساتھ ہوا کہ حق پانے کی طلب نہیں تھی، حق مل گیا، ایک دم سے روشنی ہوئی، لیکن جب اس کے لیے پھر کام کرنے کا وقت آیا، قربانی کرنے کا ٹائم آیا، تو کیونکہ جذبہ اور شوق ہی نہیں تھا، اس لیے ان کی آنکھوں پر جیسے پٹی بندھ گئی، تو وہ نفع نقصان نہیں دیکھ سکتے تھے، حق دیکھنا نہیں چاہتے تھے نا، تو اللہ نے پھر ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ کیونکہ اللہ کا طریقہ یہ نہیں کہ کسی کو زبردستی ہاتھ پکڑ کر چلایا جائے، بلکہ جو جدھر جانا چاہتا ہوتا ہے اللہ اس کو اسی کی آسانی دے دیتا ہے۔ منافقین نے خود ہدایت کو ٹھکرا کر جہالت کو اپنایا تھا، انہوں نے ایمان بیچ کر کفر کو خریدا تھا، جس سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تھا۔ آیت نمبر 18 ہے صم بکم عمی، وہ کون ہے؟ منافقین۔ اب یہ اس گروہ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ہدایت سے بھٹک گئے، اب کبھی بھی ان کو ہدایت کی طرف یہ نہیں آ سکیں گے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کے اندھیروں میں وہ روشن کی نا شمع، ایمان کی شمع، تو جو اعتقادی منافقین تھے وہ اندھے بن گئے، کیونکہ وہ حق دیکھنا نہیں چاہ رہے تھے، حق پانے کی طلب اور شوق اور دلچسپی نہیں رکھتے تھے، دل میں ایمان نہیں بلکہ نفاق تھا اور اسلام سے دشمنی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور حسد تھا اور کینہ تھا۔ حق کی روشنی پھیلی تو ان لوگوں نے اپنی آنکھیں اور اپنے کان بند کر لیے۔ تو آنکھیں اور کان ہدایت پانے کے لیے ذریعہ ہوتے ہیں نا ہدایت پانے کا، لیکن انہوں نے آنکھیں کان اور اپنے کانوں کو بند کر کے حق کے دروازے خود اپنے اوپر بند کر لیے، تو اللہ نے ہدایت پانے کی توفیق ان سے چھین لی، جو سب سے بڑی بدقسمتی ہوتی ہے۔ یہ لوگ جو خود کو بہت عقل مند سمجھتے تھے، بہت سمارٹ سمجھتے تھے، مسلمانوں کو بے وقوف کہتے تھے، ہم نے ابھی پڑھا مسلمانوں کو وہ کہتے تھے، سوال کرتے تھے جب ان کو کہا جاتا تھا نا کہ ایمان لے آؤ، تو وہ سوال کرتے تھے انؤمن کما آمن السفہاء،
کیا ہمیں مان لیں جیسے کہ بیوقوفی مان لیں؟ گویا کہ مسلمانوں کو بیوقوف کہتے تھے، مسلمان ہونے کا ڈھونگ رچا کر دنیا کے حقیر فائدے سمیٹ کر خود کو بہت فائدے میں سمجھتے تھے، حالانکہ یہ بہت بڑے نقصان میں تھے۔ انہوں نے آخرت بیچ کر دنیا خرید لی تھی، آخرت کا سودا کر لیا تھا۔ یہ ان 2 آیات میں اعتقادی منافقین کی بات ہو رہی ہے، جنہوں نے زبان سے حق کا اقرار کیا لیکن دل میں ان کے دل میں ان کے انکار تھا۔ زبان پہ اقرار تھا، دل میں انکار تھا۔ یہ پکے منافقین ہوتے ہیں جن کی ان 2 آیات میں بات کی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔